نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے. یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے, یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں, نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں. اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا اور جہاں میں نے ان سے پسینہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا. انہی قربانی کی وجہ سے پاکستان آج اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عامر شبیر, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی بولڈ سائڈ. اور فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کی حرکت کی ہے وہ آپ نے ویڈیو کے آغاز میں دیکھ لی ہوگی, اور اس اخلاق سے گری ہوئی حرکت پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی گری ہوئی حرکت تھی جس طرح سے انہوں نے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو مخاطب کر کے جس طرح سے ایک طرح سے گالی دینے کی کوشش کی ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا ایک پارسا ثابت کر رہے تھے, بڑا نیک دامن پرہیزگار, اور مولانا جس طرح ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ مولانا کا لقب دینے والے ان کو کون تھے, ان کی اپنی ڈگنیٹی کیا تھی, کیا وہ واقعی خود بھی مولانا تھے جو انہوں نے ان کے نام کے ساتھ مولانا لگا دیا. اب یہ جس اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے انہوں نے, اور ماضی میں جس طرح سے ان کی خواتین کے ساتھ خود اٹیچمنٹ رہی ہے, اور گورنمنٹ خواتین کی جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ حرام کہتے تھے, اور گو کہ کافی حد تک بات درست بھی ہے کہ خواتین کی اسلام میں جو ہے وہ اس طرح سے حکومت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہ خود جس طرح سے بے نظیر کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وزیر رہے اور پرمٹ لیا انہوں نے ڈیزل کا, جہاں سے عمران خان صاحب نے ان کا نام ڈیزل مشہور کیا اور وہاں سے ان کا نام جو ہے ڈیزل پڑتا, یا اور آج سب جانتے ہیں ان کو ڈیزل کے نام سے. اور میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ دہرائے ہیں. اس ایک جلسے کے اندر کوہستان کے اندر وہ جلسہ کر رہے تھے جہاں پہ کافی مدرسے کے بچے اکٹھے کیے گئے تھے, کچھ ایسی ذہنی غلامیت سے جو مجبور لوگ تھے جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے, اور مقامی جتنے بھی لوگ تھے اس گاؤں کے, اس کوہستان گاؤں کے, انہوں نے شرکت کی. اور وہاں پہ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی بھینس کے آگے ہم بین بجاتے ہیں, تو وہ بین بجا رہے تھے اور در حقیقت وہ ٹارگٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو 60-70% جو یوتھ ہے جو کپتان کو سپورٹ کرتی ہے, عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے, عمران خان کی سوچ کو سپورٹ کرتی ہے. تو ابھی جو ہے وہ ان کے اوپر ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کو کانا دجال کے نام سے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کافی حد تک بات درست بھی ہے. اور یہی وہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جو مولانا کے نام پہ جو ہے وہ ایک دھبا بنے ہوئے ہیں, اور دوسرے بھی جو حقیقی علماء کرام ہیں جو مولاناز ہیں ان کے نام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور جس طرح سے خود ان کی مریم نواز کے ساتھ تصویریں ہیں اور دیگر خواتین ہیں, یہ دیکھیں آپ, جس طرح سے انہوں نے ایک فارنر کے ساتھ جس طرح سے کوئی منسٹر ہیں یا ایمبیسڈر ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے ہاتھ وغیرہ ملا رہے ہیں, اور بھی اس طرح خفیہ بہت ساری تصاویر ہوں گی یقیناً جو بھی ظاہر نہیں ہو پائیں, ان قریب میں بھی وہ بھی ظاہر ہو جائیں. تو لیٹ سی کیا بنتا ہے. اور میرے خیال میں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ان کا خیر مقدم ہو رہا ہے اس ٹائم ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کی جانب سے, وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو معذرت خواہ سب سے پہلے تو میں ایک دن لیٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ, کیونکہ کچھ مصروفیات کی بنیاد پر جو ہے وہ میں پراپر ویڈیو ٹائم نہیں دے پاتا. اور آپ احباب کا شکریہ جو مجھے ان باکس کر رہے ہیں اور بڑے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مزید ویڈیو بناؤ, اور موٹیویٹ مجھے کر رہے ہیں تاکہ میں مزید ویڈیو بناتا رہوں آپ سب کے لیے اور انالیسس کرتا رہوں. تو ان دوستوں کا شکریہ جو سپورٹ کر رہے ہیں, جو پیار دے رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی چونکہ میں ایک چھوٹے سے سفر پر ہوں تو اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو دوسری جانب جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو آج کی وہ یہ تھی کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف کا حلف اٹھا لیا ہے, انہوں نے عہدہ سنبھال لیا ہے. اب سارا جو دار و مدار ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر ہوگا, چیف آف آرمی سٹاف ہے اس وقت پاکستان کے. وہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں یہ اگلے چند ہفتے, بلکہ 5 سے 6 ہفتے اس چیز کو ڈیفائن کریں گے, بلکہ 5 سے 6 ہفتے ٹو مچ ہو جائیں گے. میرے خیال میں اگلے 2 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہوا جو ہے وہ رائٹ سائڈ چل رہی ہے یا لیفٹ سائڈ چل رہی ہے, اسٹریٹ وے چل رہی ہے.
تو میرا مطلب ہے اس ہوا سے مطلب کیا، یہ ہوا پی ڈی ایم کی طرف چلے گی یا پھر عمران خان کی طرف چلے گی، یا ایک بالکل اسٹریٹ وے نیوٹرل ہو کے چلے گی. تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. 2 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے بڑا جو ہے وہ غور سے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہوا کس طرف چلتی ہے، اور نئے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ کتنا ایک سپورٹ کرتے ہیں اس پولیٹیکل جو اس ٹائم سچویشن چلی ہوئی ہے، اور ملک جس طرح سے کرائسس کا شکار ہے. بہت بڑے چیلنجز ہیں نئے آرمی چیف کے لیے. ایک طرف اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے، ڈیفالٹ کی طرف چلی گئی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی ملک میں، کاروبار بالکل نہیں ہے، اور بین الاقوامی پریشر ہے. ادارے کے اندر جس طرح سے نام خراب ہوا ہے جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، لیٹ سی وہ اسی جو لیگسی ہے جنرل باجوہ کی، اس کو لے کے چلتے ہیں یا اپنی ایک نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور پاک آرمی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو ہائی رکھتے ہیں، سٹینڈرڈز کو ہائی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں. اور اب ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس تو بہت وافر مقدار میں ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. باقی جنرل باجوہ کا جو دور ہے وہ بڑا ہی اپ اینڈ ڈاؤن والا رہا ہے، اور اس میں بڑی کنٹروورسیز ہوئیں، جو خاص طور پہ آخری جو 6 سے 8 مہینے تھے وہ بڑے ان کے جو ہے نا وہ ڈسٹربنگ تھے. اور جس طرح سے ان 6 سے 8 مہینے کے اندر فوج کو جس طرح سے کرٹیسائز کیا گیا، اور جس طرح سے گالم گلوچ دیا گیا، اوپنلی جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کے ٹویٹر پیج کے اوپر جا کے، یا پھر اور بھی فیس بک پیج ہو گیا، ادھر ادھر جا کے آپ خود نیچے کومنٹ باکس میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جہاں جہاں جنرل باجوہ صاحب کی تقریر ہوئی، اور وہاں بھی آپ اس کے کومنٹ باکس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ کو بتاتا چلوں بڑی امپورٹنٹ، آج جب انہوں نے کمان دینے سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف کی کمان دینے سے پہلے جو تقریر کی 3 ساڑھے 3 4 منٹ کی، اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم آیا جب انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جوانوں سے خون مانگا، میں نے اپنے جوانوں سے پسینہ مانگا، انہوں نے مجھے خون دیا. تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اور سندھ تک محدود رہ جانے والی ایک پارٹی وڈیرا سسٹم جس میں آتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا مکان والے جو بھٹو مر ہی نہیں رہا کئی دہائیوں سے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جس طرح سے وہ کہکا لگا رہے تھے تو سمجھ آ رہی تھی اس کہکے کا مطلب کیا ہے. بڑا یہ ایک مشکوک قسم کا کہکا انہوں نے لگایا تھا ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ. اور وہ اب میرا نہیں خیال کہ آپ سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ خود ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، پولیٹیکل ویل اویئر ہو چکے ہیں. تو اس کے علاوہ جنرل رحیل شریف صاحب نے بھی شرکت کی، اور بہت سارے، جیسے ہی جنرل باجوہ صاحب، آج ان کی آخری دن تھا وردی کا، بلکہ کل آخری دن تھا، آج تو انہوں نے کمان دینی تھی. تو اب ٹرینڈ جس طرح کے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میرا خیال ہے کچھ لوگ اس کو یوم نجات کہہ رہے ہیں، کچھ یوم دفع کہہ رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں. سو لیٹ سی، ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ، جنرل عاصم منیر کے ساتھ. تو نون لیگ والوں نے تو مٹھائیاں تقسیم کرنی ہیں، بڑے خوش ہیں کہ جی نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے. جبکہ ماضی کے جو تجربات ہیں، جو نواز شریف نے ہمیشہ اپنی مرضی کے جو ہے آرمی چیف کو منتخب کیا، لیکن وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ ان کو الٹا پڑ گیا. سو اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں اس وقت موجود ہیں، اور لاہور میں انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا. آپ سب جانتے ہیں کہ پرسوں جلسے کے اندر جو پنڈی کے اندر ایک تاریخی جلسہ ہوا، اس کے اندر خان صاحب نے ڈیسیجن لیا کہ وہ کسی بھی اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. تو یقیناً بہت سارے وہاں پہ ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوا جس کے اندر کے پی کے ایک منسٹر جو ہیں وہ بھی حیرانی سے دیکھ رہے، شاید ان کو بھی سرپرائز ہوا کہ خان صاحب واقعی ہی اب حکومت میں نہیں رہیں گے، کیونکہ مرکز میں تو وہ کسی حکومت کا پارٹ رہی نہیں ہے. جب سے وہ نو کانفیڈنس ووٹ ہوا اس کے بعد تو خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، لیکن اسمبلیوں میں بیٹھ سکتے تھے، اپوزیشن کے اندر بیٹھ سکتے تھے. خان صاحب نے پراپر بائیکاٹ کیا. اب وہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ وہ نہ کے پی گورنمنٹ میں بیٹھیں گے، نہ ہی پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھیں گے، اور نہ ہی وہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. سو کشمیر میں انہوں نے ابھی الیکشن ون کیا ہے. تو لیٹ سی اب کیا ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو ایک جو بریکنگ نیوز دینی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کی جماعت کے اندر جو ہے وہ کچھ کمپلیکس آ گئے. کچھ لوگوں نے جو ہے جو ان کے وزراء ہیں، جو وزیر بننے آئے تھے، جو ایم پی ایز ہیں، وہ جن کو سیٹوں سے محبت ہے، نہ کہ ملک و قوم سے، نہ کہ اپنے لیڈر سے، وہ اس وقت جو ہیں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، گروپ اندر ہے ابھی بھی، کالی بھیڑیں ہیں جو خان صاحب کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے کیسا ڈیسیجن لے لیا ہم سے پوچھے بغیر. تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک کوشچن مارک ہے. اور اگلا جو پارٹی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس ویک کے اندر اور اگلے ویک کے اندر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب واقعہ ہی
جو انہوں نے پنڈی کے جلسے میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں تمام اسمبلیوں سے، یعنی کہ تمام اسمبلیوں کو فارغ کرنے جا رہے ہیں. پرویز لائی نے بھی، مونس لائی صاحب نے بھی بیان دیا، ٹویٹس کیے، ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ جو ہے نا گورنمنٹ ہمیں بونس میں ملی ہوئی ہے تو میں بونس میں وزیر اعلیٰ بناؤں. تو خان صاحب کی امانت ہے، جب وہ کہیں گے میں اسی وقت چھوڑ دوں گا، اگلے سیکنڈ میں. تو اب دیکھتے ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. تو آنے والی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے ضرور انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیا کریں. سو تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.